السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جب ہم عربی گرامر کا لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ عربی گرامر سے عموماً دو ہی چیزیں مراد ہیں، ایک ہے نحو، دوسری ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا، قرآن کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ ہے عربی زبان۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، جس زبان میں ہمارا دین ہے، علم وحی ہے، قرآن و حدیث، کیا اس زبان کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بندے کھڑے کیے کہ نہیں کیے؟ الحمدللہ۔ سینکڑوں کتابیں لکھ دی انہوں نے، لغویوں نے، نحویوں نے، صرفیوں نے، گرامر کے اماموں نے، کہ یہ کتابیں پڑھی جائیں اور قرآن و حدیث کی زبان عربی کو سیکھا جائے۔ سینکڑوں کتابیں بلا مبالغہ، نام بولنے شروع کر دوں تو شام ہو جائے گی، اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے۔ کیوں لکھی ہیں؟ تاکہ قرآن و حدیث کی زبان کو سمجھا جائے۔ الحمدللہ ہم وہ بے وفا امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دین کی مبارک زبان عربی کو سیکھنا گوارا نہ کیا۔ لو جی، آپ عربی زبان کی باتیں کر رہے ہیں، جس امت سے میرا واسطہ ہے، جن لوگوں سے میرا واسطہ ہے، ان لوگوں کو تو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ اکثر کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ بڑی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں جو لوگ دین سے دور ہیں، حقیقت میں وہ قرآن سے دور ہیں، وہ حدیث سے دور ہیں، ان کو یہ زبان نہیں آتی، سیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بس یہ علماء کا کام ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ پر نہیں جی، یہ زبان ہر کسی کو سیکھنی ہے، عربی زبان ہر کسی کو سیکھنی ہے، تاکہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ان کے پاس بیٹھیں گے تو سیکھیں گے نا۔ تو آج کا سبق ہے یعنی بنیادی معلومات۔ پہلی بات، جب ہم عربی گرامر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد دو چیزیں ہیں، نحو اور صرف۔ آج ہم نحو کی بنیادی معلومات پر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز، نحو کسے کہتے ہیں؟ نون ہا واو، نحو یہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا یہ ایک مستقل علم ہے جس کے ذریعے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا، ملانے کا طریقہ آتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تفصیل کے ساتھ، پوری عربی زبان، پورا قرآن و حدیث تین چیزوں پر مشتمل ہے، اسم فعل اور حرف پر۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ نحو کسے کہتے ہیں، نحو کی تعریف کیا ہے؟ وہ علم عربی زبان کا جس کے ذریعے اسم فعل حرف کو جوڑا جاتا ہے۔ اسم کیلا، فعل کیلا، حرف کیلا، کیا فائدہ؟ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جان، اسم فعل حرف کو قاعدہ قانون کے مطابق جوڑیں گے تبھی فائدہ نا، تبھی فائدہ نا، جوڑا جائے گا لفظوں کو۔ اسم لیں گے، فعل لیں گے، حرف لیں گے، جوڑیں گے، پھر کوئی معنی مفہوم واضح ہوگا۔
اسے کہتے ہیں نحو۔ نحو کے اندر دوسری بات، اور ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ لفظ کے آخری حرف پر کوئی حالت آتی ہے نا، کسی پر زبر ہے، کسی پر زیر ہے، کسی پر پیش ہے، تو یہ کیوں ہے؟ زبر ہے تو کیوں ہے؟ پیش ہے تو کیوں ہے؟ زیر ہے تو کیوں ہے؟ الحمدللہ ہمیں قرآن و حدیث سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ قرآن کریم میں ہزاروں لفظوں پر ہزاروں بار پیش آئی ہے، آئی کہ نہیں جی؟ قرآن کریم کے شروع میں ہی الحمد ماشاءاللہ پیش ہے کہ نہیں؟ اور شمار کرنا شروع کر دیں، ہزاروں کی تعداد میں پیش ہے۔ اللہ اکبر! کاش ہمیں بچپن میں جب ہم شعور کی آنکھ کھول رہے تھے ہمیں یہ سمجھایا جاتا کہ پیش کیا بلا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، یہ کیوں آتی ہے، کتنی چیزوں پر آتی ہے۔ یہ بنیادی معلومات ہیں جو بچے کو پتہ ہونی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر! بچے کی بات کر رہے ہیں، ادھر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے جہاں دیدہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ چکے ہیں، سب کچھ آ گیا ہے، اگر نہیں آئی تو قرآن کی زبان عربی زبان نہیں آئی۔ پوچھ کے دیکھ لیں، یہ جی الحمد پر پیش کیا ہے؟ وہ قرآن کا پہلا لفظ ہے الحمد، پیش کیوں ہے؟ چلو میں آپ احباب سے، بہن بھائیوں سے جو پوری دنیا سے ہمارے اس کورس میں شریک ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی غور کیا کہ جی بار بار پیش آ رہی ہے؟ ہم غور کریں، علماء سے پوچھیں، نسلوں کو شعور دیں، پیش کیوں ہے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں پتہ۔ ویسے پی ایچ ڈی ہے، ویسے جی ڈاکٹریٹ ہے، ویسے فلاں MBA ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ تو اللہ کے قرآن کے پہلے لفظ پر پیش کیوں ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اتنا ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، بے وفا لوگ ہم نکلے۔ جو محبت تھی قرآن و حدیث سے وہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکی۔ آئیں ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، اپنا اوڑھنا بچھونا جیسے ہم نے دنیا کو جفا ڈالا ہوا ہے اس کے بغیر ہم رہتے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ عہد کریں، وعدہ کریں، اللہ جی جو ہم سے غلطیاں ہوگی معاف فرما دے، آج سے ہم پوری ٹینشن، ہم غم لے کر ہم تیرے مقدس دین اسلام کی پیاری زبان، مبارک زبان عربی کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش کیوں آ رہی ہے، یہ ہمیں کون عرفان بتائے گا؟ علم نحو۔ علم نحو کی تعریف میں دو چیزیں آ گئیں۔ پہلی چیز، اسم فعل حرف کو جوڑتا ہے یہ فن، جوڑنے کا طریقہ آتا ہے۔ اور جیسے انگلش میں ورب ہے، آبجیکٹو ہے، وغیرہ وغیرہ ناؤن ہیں، ان چیزوں کو جوڑنا گرامر بھی سکھاتی ہے، انگلش گرامر، تو ایسے ہی عربی لفظوں کو جوڑنا علم نحو سکھاتا ہے۔ دوسرا، نحو کے اندر کیا آتا ہے کہ لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش کیوں ہے، زبر زیر پیش کیوں ہے، تو یہ ہمیں نحو سکھاتا ہے۔ کاش ہمارے ذہن میں شعور ہوتا، ہم اپنی نسلوں کو دینی مدارس میں داخل کرواتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو مدارس میں الحمدللہ ہمیں یہ سبق سکھایا کہ ہم سکھاتے ہیں سبق اپنے بچوں بچیوں کو، بیٹو آپ نے پوچھنا ہے کہ اس پر یہ پیش کیوں آئی ہے، کیوں جی زبر کیوں آئی ہے، زیر کیوں آئی ہے، یہ جزم کیوں آئی ہے۔ جس طالب علم کو آپ سمیت یہ عادت پڑ جائے گی، لو جی بتاؤ پیش کیوں آئی ہے، الحمد پر پیش کیوں آئی ہے، پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، اپنے نیٹ کا دور ہے، ایسے فضول چیزوں میں ہم سر سے دن سر رات ضائع کر رہے ہیں۔ آئیں ہم سیکھیں، پوچھیں، علماء سے پوچھیں، ضمہ کیوں ہے جی، پیش کیوں آئی ہے، زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے۔ ہاں
علماء کرام اساتذہ تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کر دیں گے تو ہمیں یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ غرض و غایت، نحو کا مقصد کیا ہے؟ نحو کا مقصد کیا ہے؟ علم نحو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان پڑھنے میں غلطی نہ کرے، صحیح بولے، ٹھیک ہے نا؟ عربی زبان پڑھنے میں غلطی نہ کرے، لکھنے میں غلطی نہ کرے، بولنے میں غلطی نہ کرے، ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا فائدہ، دوسرا مقصد، قرآن و حدیث کے صحیح فہم کا ملکہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر! عربی زبان آئے گی تب ہی قرآن و حدیث کا ملکہ، قرآن و حدیث ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر! اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں قرآن و حدیث کا صحیح فہم، صحیح ملکہ عطا فرما، آمین۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ نحو کے بغیر ممکن نہیں ہے، صرف کے بغیر ممکن نہیں ہے، اساتذہ، علماء، ائمہ محدثین کے پاس بیٹھنے سے ہی ممکن ہوگا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس علم پر، اس علم کا واضح کون ہے؟ واضح میں نا بنانے والا۔ اس علم پر سب سے پہلے کس نے کتابیں لکھی، کس نے قوانین لکھے؟ یہ بنیادی بات ہے۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، راجح بات۔ ایک جلیل القدر تابعی تھے، ابو الاسود الدؤلی، ابو الاسود الدؤلی، یہ ہیں علم نحو کے واضح، اس کے قوانین وغیرہ کو لکھنے والے۔ بنیادی اصطلاحات میں یہ بھی ہے، بنیادی باتوں میں، حرکت، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، زبر کو عربی زبان میں فتحہ، فتحہ یہ کہتے ہیں، اور زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ متحرک، حرکت والے حرف کو، جس پر حرکت ہے، زیر زبر پیش ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر کو کہتے ہیں تنوین۔ لو جی، سکون، حرکت نہ ہونے کے سکون کہتے ہیں، یعنی جس پر حرکت ہے نہیں، نہ پیش ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ سکون۔ تشدید، مشدد، جس حرف پر شد ہو، وہ نہیں تین الٹا، تین الٹا ہے نا، تین دندوں والا، اوپر کو تینوں دندے ہیں، اسے کہتے ہیں شد۔ جس حرف پر شد ہو اسے کہتے ہیں تشدید۔ یہ حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، دو بار، جس پر شد ہو وہ حرف کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ دو بار، ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ، اسے کیا دیتے ہیں؟ تشدید۔ لو جی، یہ وہ چیزیں تھیں جو انتہائی بنیادی معلومات ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ، نحو کی ابتدا ہوتی ہے لفظ سے۔ قرآن و حدیث میں جو کچھ بھی ہے سارے لفظ ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم لفظ ہے، لفظ اللہ لفظ ہے، الرحمن لفظ ہے، الرحیم لفظ ہے، پورا قرآن، پوری احادیث، یہ سارے لفظ ہیں۔ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے، جو انسان کے منہ سے نکلے، اسے لفظ کہتے ہیں، اسے لفظ کہتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان فضول بات کر جاتا ہے، بے معنی، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا معنی نہ ہو اسے کہہ دیتے ہیں مہمل، میم ہا میم لام، مہمل۔ اور جو بامعنی، با مقصد بات ہو، بامعنی لفظ ہو، اسے کہہ دیتے ہیں
موضوع لو جی، یہ چند وہ باتیں تھیں جنہیں ہم انتہائی بنیادی معلومات کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم نے نحو کی تاریخ پڑھی الحمدللہ. تو یہ میں فوٹو بھی شیئر کرتا ہوں کلاس روم کے اندر، تاکہ کچھ درس سننے سے فائدہ ہو جائے گا اور کچھ کتاب پڑھنے سے فائدہ ہو جائے گا. مشقیں بھی حل کریں، مشقیں بھی حل کی جائیں. ان چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. اور پوچھنا شروع کر دیں، علماء کرام کے قریب ہوں، احترام کریں. دین کا فائدہ ہوگا، دین کے علم آ جائے گا اسی بہانے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو پھر ہم نے پڑھا اس کا مقصد کیا ہے عربی زبان کا. ہمیں جی عربی زبان آتی نہیں تو مقصد کیا ہے؟ کیوں جی کبھی سیکھی نہیں، کبھی گوارا نہیں کیا. یہ بات مشہور ہے نہیں، عربی مشکل بہت ہے. انا للہ، اللہ کی قسم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، او عربی زبان کو مشکل کہنے والوں، یہ غلط بات ہے، فضول بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ہم نے قرآن کو آسان ترین کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن آسان ہے. قرآن جس زبان پر مشتمل ہے وہ عربی زبان ہے. تو جب قرآن آسان ہے تو عربی مشکل ہے. دنیا کی سب سے پیاری زبان عربی ہے. دنیا کی سب سے آسان زبان عربی ہے. شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں ڈالا نہیں، عربی بڑی مشکل ہے. انا للہ، اللہ اکبر. ہم نے چھوڑ دیا. وہ نرسری کلاس کی سب سے پہلے پریپ شروع ہوتی ہے. نرسری سب سے پہلے، نرسری کلاس کے بچے کو انگلش شروع. کتنی ٹینشن انگلش کی شروع. انگلش بھی زبان ہے، سیکھنی چاہیے. ہاں، انگلش سے زیادہ ہمارے اسکولوں، کالجوں، مدرسوں میں عربی زبان پر زور ہونا چاہیے، عربی زبان پر زور دینا چاہیے. اچھا، نرسری سے انگلش شروع، پریپ میں پھر انگلش. دن رات بچے بچیاں انگلش لکھ رہے، انگلش پڑھ رہے. اللہ کی قسم ان کو انگلش فر آ رہی ہے. پہلی دوسری کے بچوں کو انگلش بڑی زیادہ آتی ہے. مجھے اتنی انگلش نہیں آتی جتنی پریپ نرسری کے بچوں کی انگلش آتی ہے. پڑھ رہے پوری کتابیں. تو اس کی ٹینشن نا، غم لگا ہوگا نا، تو وہ آتی ہے. مشکل سے مشکل انگلش آ جاتی ہے بچوں کو. چوتھی پانچویں کلاس میں تو فر پڑ جاتے ہیں انگلش. بلکہ بعض بچے، ماں باپ نے کہا شاہ صاحب ہمارے بچہ یہ 5ویں کلاس میں ہے، جس کو ایف اے کی انگلش بھی آتی ہے، ایم اے کی بھی پڑھ لیتا ہے. سچی بات ہے. اتنی انگلش میں ہمیں ٹینشن، غم لگ گیا. جس کا غم لگا وہ ہمیں زبان آ گئی. اور یہ زبانیں ساری سیکھنی چاہیے. زبان کوئی بری نہیں ہے، زبانیں ساری سیکھنی چاہیے. یہ اللہ کی زبانیں ہیں، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے. ان زبانوں کو حسب ضرورت سیکھی جائے. لیکن جو سب سے اہم زبان تھی، اللہ اکبر، جو زبانوں کی ماں تھی، جو ہمارے دین کی زبان تھی، جو ہمارے قرآن کی زبان تھی، حدیث کی زبان تھی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، وہ عربی زبان ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ سیکھا نہیں. کاش نرسری سے ہمارا عربی، وہ کہتے ہیں انگلش میڈیم، عربی میڈیم ہوتا سسٹم. اللہ اکبر، کاش اسکولوں میں ہمارا عربی میڈیم اسکول ہوتا. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے پچھلے ہمارے حکمران عمران خان صاحب پر. انہوں نے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں قرآن کریم کو لگا دیا. ہائے میرے اللہ، دیکھو جی، اللہ کی قسم اتنی خوشی ہوئی ہمیں کہ اردو بازار میں وہ قرآن کریم ختم ہو گیا، نسخے پارے ختم ہو گئے. اتنی خوشی ہوئی. یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان. ملک کون سا ہے؟ پاکستان. اسلام کے نام پر بنا. چلو بھولا ہوا سبق ایک حکمران صاحب کو یاد آیا 70-75 سالوں بعد.
انہوں نے پاکستان کے اسکولوں میں قرآن کو لگا دی، پڑھایا کرو، ٹریننگیں ہو رہی ہیں، کتنی خوشی ہوئی جی، کتنی خوشی۔ یعنی جو ہم مسلمان پاکستان اتنے دور ہیں قرآن و حدیث سے، جو کام 15 اگست 1947 کو شروع ہو جانا چاہیے تھا، ایسے کہ نہیں جی؟ نہیں جی، یہ بھی غلط بات ہے۔ جو روز اول سے، جب سے یہ بر صغیر میں مسلمانوں کا دور ہے، صحابہ کرام یہاں تشریف لائے، سلف صالحین تشریف لائے، پھر حکمران ادھر کتنے بادشاہ سال سال سینکڑوں سال مسلمان نے حکومت کی، تو یہ پورے ہند، پورے پاکستان کا نصاب تعلیم عربی ہونا چاہیے تھا، ایسے کہ نہیں جی؟ پہلے کوئی اور زبانیں تھیں، پھر فارسی آ گئی، پھر اردو آ گئی، اردو میں بھی یہ پیچھے رہ گئی زبان، پھر انگلش آ گئی، انگلش میڈیم، تو عربی میڈیم کہاں تھا؟ کاش کوئی بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہندوستان میں، تاریخیں بھری ہوئی ہیں، کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس نے ہند کی قومی زبان عربی بنائی ہوتی، ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو آج آ کے عمران خان صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن کو اسکولوں میں لگایا، قسم اللہ کی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، یعنی ہمیں 70-80 سال بعد بھولا ہوا سبق یاد آ گیا، تو اب وہ بھی برائے نام رہ گیا ہے، کوئی نہیں پڑھتے۔ وہ ایک اسکول میں 10 کلاسیں ہیں، 15 کلاسیں ہیں، تو قرآن کے لیے ایک ہی بندہ رکھا ہوا ہے، انگلش کے لیے 35 استاد ہیں، تو قرآن کے لیے ایک ہی، وہ بھی گزارے لے کو کہتے ہیں خود ہی پڑھا لینے ہیں، گزارا کر لیں، لے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باتیں لمبی ہو گئیں، اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں قرآن و حدیث کی مبارک زبان کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اردو بھی مشکل ہے، پنجابی بھی مشکل ہے، انگلش تو ہے ہی مشکل، جب ہمیں یہ زبانیں آ رہی ہیں تو عربی زبان کیوں نہیں آ رہی؟ اللغة العربية سهلة جدا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔